السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہادر ماں کا واقعہ۔ میدان جہاد کی طرف سے شوق بڑھنے کے سلسلے میں علامہ ابن نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشارع الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق جہاد اور شوق شہادت سے پر ہے۔ فرمایا کہ شہر بصرہ میں شوق جہاد اور عبادت کے جذبہ میں عورتیں مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک عورت ام ابراہیم ہاشمیہ بھی تھی۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کے سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد دلانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہی ترغیبی خطبات میں شیخ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق دلایا۔ اس مجلس واعظ میں ام ابراہیم بھی حاضر تھی۔ شیخ عبد الواحد نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال، عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ام ابراہیم کود پڑی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں، لیکن میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر دہرا لیجیے۔ شیخ عبد الواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک قصیدہ پڑھا جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے، روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چہرے سے پڑی ہے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوؤں میں آئی ہے۔ اگر یہ حور اپنے جوتے سے ریت کو بھی رود ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف گھاس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حور اپنے شہد جیسے لعاب کو سمندر میں تھوک دے تو خشکی کی تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اس کے رخسار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصور کی وجہ سے یہ نگاہ رخسار میں زخم کر دے۔ ان اشعار کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ام ابراہیم پھر سامنے آئی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، اس لڑکی کے جمال آرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لیں؟ پھر میرا لخت جگر آپ کے ساتھ اس غزوہ میں چلا جائے گا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے عالی رتبہ سے نواز دے اور یہ لڑکا اپنے والد اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ شیخ عبد الواحد نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ام ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، کیا آپ کو مذکورہ صفت سے متصف یہ لڑکی شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر کی عوض اللہ کے راستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا کہ امی جان، قسم بخدا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکی کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دے گا۔ اے ارحم الراحمین، میرے اس لخت جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ام ابراہیم چلی گئی اور 10,000 دینار لے کر آئی اور شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، اے ابو عبید، یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لیجیے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجیے۔ یہ کہہ کر ام ابراہیم گھر واپس آئی اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو روانہ فرمایا۔ جب شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور قاری حضرات قرآن کریم کی یہ آیت خوشحالی سے پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی مسلمانوں سے اس کی جان اور اس کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو کافور میں معطر ایک کفن دیا اور اپنے لخت جگر سے فرمانے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو
जाए तो आप ये कफन जेब तन फरमाए, लेकिन याद रखना कहीं अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला तुझे कोताही या सुस्ती करने वाला न पाए। फिर उस बहादुर माँ ने अपने गोशे जिगर को सीने से लगाकर उसकी पेशानी को चूमा और फरमाया कि मेरे लख्ते जिगर, अल्लाह ताला मेरी और तेरी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि अपने यहाँ मैदान क़यामत में कराए। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि जब हम दुश्मन के इलाके में पहुँच गए और उमूमी तआरुज़ का ऐलान हो गया और लोग खुले मैदान में निकल आए तो इब्राहिम सबसे अगले मोर्चा में खड़ा था। उसने गजब की जंग लड़ी और मैदान कारज़ार में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, कई कुफ्फार को वासिल जहन्नुम किया और मुसलसल पेश कदमी में लड़ते रहे, हत्ता कि दुश्मन के बहुत से सारे लोगों ने उनको नरगे में लेके शहीद कर दिया। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमने बसरा वापस आने का इरादा किया तो मैंने अपने साथियों से कहा कि इब्राहिम की वालदा को बेटी की शहादत की खबर उस वक्त तक मत दो कि मैं खुद जाकर उसकी ताज़ियत करूं और तसल्ली दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेसब्र हो जाए और उसका अज्र खराब हो जाए। शेख फरमाते हैं कि जब हम फातिहीन की हैसियत से वापस आए और बसरा में दाखिल होने लगे तो बसरा के सारे लोग हमारे इस्तकबाल के लिए उमड़ आए। उन्हीं लोगों में इब्राहिम की वालदा भी आई। जब उसने मजमा देखा तो कहने लगी, ऐ अबू उबैदा, ये तो बताओ कि मेरा हदिया कबूल हो गया या नहीं। अगर कबूल हो गया तो मैं लोगों से मुबारकबाद लूं और अगर हदिया रद्द हो गया तो मैं लोगों से ताज़ियत उसूल करूं। शेख ने फरमाया कि कसम बखुदा तेरा हदिया और तेरी कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा दिया। तेरा बेटे शहुदा के साथ जिंदा ताबंद खा पी रहा है। उस पर उम्मे इब्राहिम सजदे शुक्र में गिर पड़े और फरमाया कि सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरे गुमान और मेरे इरादे को नाकाम नहीं बनाया, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाया। ये कहकर उम्मे इब्राहिम वापस चली गई। रात गुजार कर अगली सुबह सवेरे उम्मे इब्राहिम शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और जोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबा उबैद बशरा का, ऐ अबू उबैद तुझ पर सलामती हो, मैं तुझको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। शेख ने कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे, क्या किस्सा है? उम्मे इब्राहिम ने कहा, मैंने रात को अपने लख्ते जिगर इब्राहिम को एक निहायत खूबसूरत बाग में देखा। वो एक सब्ज रंग के खेमे में मोतियों के तख्त पर बैठा था और उसके सर पर एक उम्दा ताज था और वो मुझसे कह रहा था, अम्मी जान मुबारक हो, महर कबूल कर लिया गया और दुल्हन की रुखसती हो गई। बेशक जज्बे जिहाद जिसे नसीब हो जाए वो अजीम है, वो फिर दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला इससे अपने दीन की सरबुलंदी का काम लेते हैं। अल्लाह करे हमें भी यह अजीम जज्बा हासिल हो जाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।